ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دے۔ میں کہا یار میں تعویذ والا پیر کوئی نہیں ہوں، لیکن ایک بات سن لو، بیوی پہ تعویذ اثر نہیں کرتا، جو مرضی تو لکھو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ جو بیٹھے ہیں نا عامل، یہاں بھی بہت ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سب فراڈی ہیں۔ نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ پیسے ضائع کرو۔ میرے اوپر سایہ ہو گیا ہے، میرے اوپر جن ہو گیا ہوا ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری دو صورتیں ہر جادو کا توڑ ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھو، کوئی جادو نہیں رہے گا۔ جادوگر اتنے وعدے گانے پہ ہر ایک تے پھوکے ماری جاندے ہیں، اتنے ہزار دفعہ اے پڑھو، ایک ہانڈی لے آؤ، ہانڈی دے پھر تھوڑے وال پاواں گے، پھر اے کریں گے، پھر انہوں دم کریں گے، پھر انہوں زمینیں دباواں گے، اوے الو کے پٹھے ہیں سارے، اور آپ بے وقوف ہو سارے جو ان کے پاس جاتے ہو۔ جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ دیکھو میرا نبی کا وظیفہ سنو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ آپ سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے۔ سوشل میڈیا دیکھو، وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، سب کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، توتا بھی وضو کے ساتھ، اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں، 15۔ آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر تھا تو ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ ہے۔ اور اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں، وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو گے۔ وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا۔ وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا۔ کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا۔ تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی، تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو ایک لمحی کیا ہوگا؟ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کہا الو دے پٹھے، کمزور نہ لڑ دیں تو شرم نہیں آتی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا بیوی کی شکایت سے، وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے۔ آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی، عمر جیسی شخصیت، وہ چھوٹے چھوٹے گھر، آواز باہر جا رہی، وہ تھوڑی دیر سنتا رہا، کرنے گئے تھے تو میرے کو بھی چوکھا کام میں، وہ پیچھے مڑنے لگا۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کام واسطے آیا سی اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تانوں کی دساں؟ کہنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے۔ تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین، اتنی ہیبت تھی، نائی ان کی داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو، تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے۔ تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں، اور وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے، یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے۔ پھر اس نے ان کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی، پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نے کہا جا، کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا، اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو اس نے ایسے جولی، انہوں نے کہا اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اچھا، ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، یہ بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا، ایسے وہ بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہمارے دو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل،
اچھا میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں. تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، آگے ان کی بیگم نے اٹھایا. کون بول رہا ہے؟ رنگڑی میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں. اچھا. میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے. میں نے کہا بتا دینا اس کو میں نے فون کیا. کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا صدیق بھائی کا، اور ہنستا جا رہا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. کہنے لگے. میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں. تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہنے لگا میں سر کو جانے لگا کہ واقعی میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا تھا. میں نے جب 1999 میں شروع کیا حسنین کو تو میرے سامنے 3 چیزیں. ایک ان کا علمی رسوخ ہو جس کے لیے عربی کا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو عربیت ایک چابی ہے، دینے والا فرق ہے. دوسری میری تمنا تھی کہ ان کے اخلاق اچھا. آپ سے پہلے جتنے بچے یہاں سے نکلے ان سب کی میں نے تعریف سنی لوگوں سے. اور ایک چیز جو میں اضافی طور پر اس کی زبردستی پابندی کرواتا رہا کہ صاف ستھرے رہو، خوش لباس رہو. تو مجھے یہ ساری چیزیں وصول ہوں کہ آپ کے بچے دور سے پہچانے جاتے ہیں. میں ان کا کیسے 2 واقعات میرے ساتھ اوپر نیچے پیش آئے. ایک صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. ایک نوجوان آیا مولوی صاحب کے پاس، جی میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ ان کا وہ ختم ہو گیا کام موجاں کر. اس نے کہا جی کوئی میرے واسطے رستہ کر دو. کا کوئی رستہ نہیں. تو اس نے جیب سے ایک موٹا سا لفافہ نکالا اور ان کے مسلح کے نیچے رکھ دیا. تو مولانا صاحب کوئی رستہ کر دو. کہنے لگے چلو سوچنے ہیں کی آکھا سی تو چکے جی میں آکھا سی تن 3 طلاق. کہا الحمدللہ نہیں ہوئی. کہا اچھا جو کیوں ہے؟ کہا تو چھوٹے کاف نہ لاکھے 3 طلاق، او وڈے کاف نہ لوندا 3 طلاق. تو طلاق نہیں آکھیا لہذا تیری طلاق نہیں ہوئی. سو ایس تو ایک بڑے مولوی صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا پھر تو نکاح بھی نہیں ہوا. کہ اس نے کہا تھا قبول، اسے کہنا تھا قبول. تو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے نا تو اپنے اخلاق اچھا کرو، اپنا بول میٹھا کرو، برداشت کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ. چونکہ وہاں کی لائف کیا پوری دنیا میں یہ کہ برداشت ختم ہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اپنے خاص طور پر اپنی بچیوں کو صبر کرنا سکھاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ انڈیا پاکستان کے لوگ جہاں بھی ہیں نا ان کا سسرالی معاشرہ کوئی اچھا نہیں ہے. ان کی عادتیں تبدیل نہیں ہوئیں، وہ جہاں بھی گئے ہیں. تو اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کسی کی بیٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے. ہم ان کی تعلیم دیکھتے ہیں، یہ کر لیا وہ کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، اب کاروبار سنبھال لیا، اب اس کی شادی کر لو. لیکن یہ کیا کسی کی بیٹی کو عزت دے سکتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے مدینے کے صحابہ بہت اچھے لوگ ہیں. کس بات پہ؟ جہاد کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. نہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں جب کسی کی بیٹی کو شادی کر کے لاتے ہیں تو اسے محسوس نہیں ہونے دیتے کہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں ہے. اتنی عزت دیتے. باقی اونچ نیچ تو ہر جگہ ہو جاتی چونکہ یہ جنت تو ہے نہیں. ایک دوست کے ہاں میرا بیان تھا مسورات میں، تو بیان کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ایک میرے دوست کی بیگم ہے آپ سے ملنا چاہتی ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں. اور وہ جو خود تھے میرے دوست وہ بھی بلینئر تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں گے، اتنا مالدار ہے وہ. میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں گے. سو میں نے کہا بلا لو. تو وہ آئیں اور تھوڑی سی بات کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دی. کہنے لگے لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں اس دولت کو کیا کروں، میرے خاوند کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے.
لوگ میری گاڑی دیکھتے ہیں، میرے کپڑے دیکھتے ہیں، لیکن میرا دل تو اللہ ہی دیکھتا ہے، اور تو کوئی نہیں دیکھتا۔ میرے خامد کا جو سرد رویہ ہے اس نے میری زندگی حرام کر دی۔ چند دن کے بعد میں کراچی جا رہا تھا، تو مجھے دیکھ کر ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مولانا آپ سے ایک بات کروں کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اپنی بیوی سے اتنا تنگ ہوں، اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا۔ اس کی زبان 30 فٹ لمبی ہے۔ میں کیا رکھ دی کہ 3 فٹ جڑے تو اس کی زبان 30 فٹ لمبی ہے۔ تو یہ دونوں تصویر کے رخ ہیں، ایک خامند کی بد اخلاقی سے عورت رو رہی ہے، اور ایک جگہ عورت کی بد اخلاقی سے خامند رو رہا، اور وہ کہہ رہا ہے بچے نہ ہوتے تو میں طلاق دے دیتا۔ تو اپنے گھروں میں اگر آپ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کا بول میٹھا کریں، اور ایک دوسرے کی برداشت کرنا سیکھ۔ میرے نبی کا فرمان ہے سب سے بہترین گھونٹ اور سب سے میٹھا گھونٹ جو انسان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے جس کو وہ پی لیتا ہے۔ اچھا، غصے کو پینے سے کیوں تشبیہ دی؟ برداشت کرنا نہیں کہا، پینے سے۔ کہ عرب میں پانی کوئی نہیں، اور پانی کے پیچھے 3 دن کا سفر کر کے وہ مشکیزوں میں پانی بھر کے لاتے ہیں، تو پانی کی حفاظت وہ اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں، تو ایک گھونٹ کے لیے بھی وہ ترستے ہیں۔ تو میرے نبی نے تشبیہ دی غصے کے برداشت کرنے کو پانی سے، کیا وہ پانی کا گھونٹ اگر مل جائے تو زندگی بچے گی نہ کا بچے گی، کہ غصے کو پی جاؤ تو تمہاری گھر کی ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، بچ جائے گی۔ اور ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ دیہاتی تھا، یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھ گیا۔ یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ وہ ادھر سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ وہ ادھر سے اٹھ کے پیچھے جا بیٹھا۔ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ اور ہمارے نبی کی عادت تھی جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں ہوتے، مثلا ادھر یہ عبدالوہاب بیٹھا ہوا ہے، یہ مجھے کہے مولانا تو میں اتنا ہی کروں گا جی، لیکن ہمارے نبی کی عادت تھی جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے تو آپ پہلے یوں ہوتے تھے، اس کو اپنا سینہ دیتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے۔ کوئی ادھر سے بلاتا تھا تب ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ پورا اس کی طرف مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائیے۔ تو اس نے ہمارے نبی کو چاروں طرف گھما دیا، آگے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، پیچھے بھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ ہم نے کہا بھائی کب سمجھے گا؟ دین یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر۔ آپ نے آخر میں فرمایا دین یہ ہے کہ غصہ نہ کیا کر۔ اب غصہ تو ہر انسان مرد عورت کو آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب آئے تو اس سے روک لیا۔ غصے میں صحیح بولنا انسان کے بس میں نہیں ہے، صرف انبیاء کو یہ طاقت ہے کہ وہ غصے میں بھی صحیح بولتے ہیں۔ تو اس لیے جب غصہ ہے تو خاموش ہو جاؤ، جب وہ لہر گزر جائے پھر اپنا گلا شکوہ جس سے بھی کرنا کرو، لیکن غصے کی حالت میں بڑے سے بڑا ولی بھی وہ ضرور دائیں بائیں ہو جاتا انسان، اس لیے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ تو اپنے گھروں کو خوبصورت بنانا ہے تو امریکہ جانے سے نہیں خوبصورت ہوں گے، وہ آپ کے اچھے رویوں سے اپنے دل کو نفرت سے پاک کریں، اپنی زبان کو غلط بول سے پاک کریں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا کوئی یہ نہ کہے کہ میری بےزتی ہو گئی اور میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ بعد میں حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ یہ کتنے نوجوان پوچھتے ہیں جی وہ غصے میں جی میں نے طلاق دے دی اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا اب تو نے خود ہی کام دکھا دیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو کہا جی بس وہ غصے میں ہو گیا، اس لیے میں کہتا ہوں غصے میں چپ کر جاؤ۔ ویسے ہمارے یہاں تو ہر قسم کا سودا بکتا ہے۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے حضرت فاطمہ کے گھر تو وہ اداس بیٹھی، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟
اداس کیوں ہو؟ کہا جی میرا علی کا جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو اب یہ اتنا بڑا جوڑا ہے کہ نبیوں کے بعد اس سے بڑا جوڑا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے تو جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتے انہیں کہیں گے کہ اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ صاحب نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو اب ہمارا ہندی معاشرہ ہے کہ میں تو سسر ہوں لڑکی والا، میں کیوں اپنے داماد کے پیچھے جاؤں؟ لیکن آپ نے کسی کو نہیں بھیجا، خود گئے تلاش کر، دیکھا تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور وہ کپڑا ہٹ گیا تھا تو مسجد کی مٹی ان کے کمر پہ لگی ہوئی تھی۔ تو آپ نے کہا ابو تراب اٹھو۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے ساری دنیا کی دولت مل جانے سے مجھے اس لفظ کی زیادہ خوشی ہے اور رہے گی کہ میرے نبی نے اظہار محبت کیا۔ یہ اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے۔ ابو تراب اٹھو، ان کو لے کر آئے اور آ کر زمین پر لیٹ گئے۔ ادھر علی کو لٹا لیا، ادھر فاطمہ۔ حضرت علی کا ہاتھ یہاں رکھا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا بولو بھائی ہماری صلح ہو گئے۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو۔ نہ علی سے پوچھا کیا بات ہوئی، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا بات ہوئی۔ یہ پوچھتے ہیں نا وہ اور لڑا کے آ جاتے۔ تو آپ نے دونوں سے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ اپنا ہاتھ، بولو بھائی ہماری صلح ہوگی۔ کہ جی آپ دونوں نے کہا ہماری صلح ہوگی۔ آپ باہر نکلے تو بڑا چہرہ چمک رہا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کروا کے آ رہا۔ تو اس طرح تو ہر گھر میں ہو جاتا ہے، لیکن ایک مستقل مزاج ہی ایسا بنا لیا جائے، سختی سے بولنا، طنز کرنا، ٹوکنا، یہ چیزیں محبت کو ختم کر دیتی۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ شادیوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی نہ کرتے، جن کے ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے، اور ایک سے بیوہ ہوئیں ابو حالہ سے، اور ایک سے بھی دوسرے سے بیوہ ہوئیں ابن عابد سے، اور دونوں سے اولاد ہوئی۔ اور آپ 25 سال کے دنیا کے حسین ترین نوجوان اور 40 سال کی عورت سے آپ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے اس کے ساتھ آپ نے شادی کی، اور زندگی کے 25 سال اس ایک عورت کے ساتھ گزار دی۔ جب 50 سال کی عمر ہوئی تو 10 شادیاں کی۔ آپ نے کہا میں نے جب بھی شادی کی پہلے میرے اللہ کا حکم آیا۔ تو ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ عورت کے ساتھ زندگی کیسے گزار، اور عورتوں کو سمجھایا کہ اپنے خاوند کے ساتھ زندگی کیسے گزار۔ تو اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق دے، اس کی نیت فرمائے۔ تبلیغ میں تھوڑا وقت دیا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔